اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وعلی محمد پر تمام سننے والوں اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ کا اپنا ہوسٹ کامران سنگھ رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے سیٹرن ریٹروگریشن کی ویڈیو کے ساتھ، اور یہ حالت رجب جولائی سے لے کر نومبر تک رہے گی، اور اس دوران یہ بہت ساری تبدیلیاں لے کر آ سکتی ہے، روحانی انرجیز بھی آ سکتی ہیں، آپ کی پرسنل چیزوں کے اندر تھوڑا سا ٹھہراؤ آ سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے چیلنجز آ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ پوری دنیا کو متاثر کرتا نظر آئے گا۔ کچھ لوگوں کے اندر، کچھ ممالک کے اندر افہام و تفہیم ہو سکتی ہے، آپس میں مذاکرات کی جانب جا سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات و بلیات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، زلزلے آ سکتے ہیں، یا پھر اور بھی کچھ میٹرز بنتے نظر آئیں گے۔ مگر اس دوران یہ آپ کو کیسے متاثر کرے گی؟ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے وجود پائسس خواتین و حضرات کے اوپر۔ پائسس خواتین و حضرات کے اوپر اس کے کیا امپیکٹ پڑتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے 11ویں اور 12ویں گھر سے جڑا ہوا پلانٹ ہے، اور اس وقت آپ کے اپنے ہاؤس کے اندر ہے، اور اس دوران آپ کی 60 کے دوسرے مرحلے کا یہ آغاز کرتا جا رہا ہے۔ یہ ٹرانزٹ آپ کے بہن بھائیوں کے ریلیشنز کو بڑھائے گا، آپ کے تعلقات کو بڑھائے گا، اور اس دوران بہت ساری چینجنگز ہوتی نظر آئے گی، خاص طور پر مون سائن پائسس کے لیے۔ اور اس دوران آپ کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشنز کو بڑھانے کی جانب اشارہ دے سکتا ہے، اور اس دوران آپ کی جو شریک حیات ہیں ان کی ہیلتھ ایشوز بھی اجاگر کرتا نظر آئے گا۔ اور دوسری چیز ہو سکتا ہے آپ ان چیزوں کو ترجیحات کو کسی وجہ سے، کچھ معاملات کی وجہ سے نظر انداز کر دیں، مگر ہونا یہی ہے، اس میں کچھ دوسری رائے نہیں۔ آپ پیشہ ورانہ محاذ پہ آپ نئے روابط بنائیں گے، لوگوں کے ساتھ جڑیں گے، آپ اپنے بینیفٹس کے لیے دوسروں کو یوز کرتے نظر آئیں گے، پیشہ ورانہ فوائد حاصل کرنے کے چکر میں رہیں گے، مگر اس دوران آپ کو پہلے سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ جب آپ پہلے سے زیادہ محنت کریں گے، ہارڈ ورک کریں گے، اور پھر اس دوران کچھ کام کا دباؤ بھی بڑھ سکتا ہے، اس دوران کچھ نیگیٹو انرجی جنریٹ ہو سکتی ہے۔ نیگیٹو انرجی جنریٹ ہوتی ہیں تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ آپ اپنے رب سے جڑیں، ذکر محمد و آل محمد کی چراغ کو من میں روشن کریں، اور خالق کا شکر ادا کریں۔ جب آپ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور محمد و آل محمد کا چراغ من میں روشن کرتے ہیں، تو کامیابی آپ کا مقدر بنتی ہیں۔ اچھا، یہ جو ریٹروگریشنز ہے یہ آپ کو کیسے متاثر کرے گی؟ یہ جناب والا جولائی سے لے کر نومبر تک یہ جو ریٹروگریشنز کا عمل ہے، اس دوران آپ کو کچھ تو بہت زیادہ احتیاط کرنی، جس میں آپ کے ریلیشنز ہیں، آپ کے پرسنل ریلیشنز ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہیں، خاندانی معاملات ہیں، اپنی جسمانی ہیلتھ ایشوز ہیں۔ آپ کو اپنی ذہنی جو صحت ہے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری، ورنہ آپ بہت ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ریٹروگریشنز کے نیگیٹو انرجی بھی ہوگی، پازیٹیو کے ساتھ نیگیٹو کی، یہ تو ممکن ہے، مگر آپ کے 60 کا سیکنڈ فیز ہے۔ جب اس فیز سے آپ گزر رہے ہیں تو ریلیشنز بھی بڑھ رہے ہوں گے، تعلقات بھی بڑھ رہے ہوں گے، مگر کچھ نیگیٹو لوگ بھی ہوں گے، تو انہیں نیگیٹو لوگوں کی وجہ سے کچھ بری عادات بھی ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو اس کے اوپر ایکٹیو رہنا، چوکس رہنا ہے۔ جب آپ چوکس رہیں گے تو آپ بہت سارے معاملات کے اوپر پریشانی سے بچ جائیں گے، اور کچھ نئے روابط بھی قائم کریں گے جو آپ کو طویل مدتی بینیفٹ دیتے نظر آئیں گے، مگر آپ کی کوششوں کے اوپر ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں ان ریلیشنز کو، آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ آپ اپنی اگر سمجھداری سے کام لیتے ہیں، کچھ کام میں تاخیر آ سکتی ہے، رکاوٹیں آ سکتی ہیں، چیلنجز ہو سکتے ہیں، مگر آپ کو ہمت نہیں ہارنی ہے، پازیٹیو رہنا ہے، پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کرم کیا، اللہ پھر بھی کرم کرے گا، حق کے محمد و آل محمد آپ کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی۔ اور اس کے بعد آتے ہیں آپ کی ریمیڈیز کی جانب۔ ریمیڈیز میں دیکھا جائے تو ڈیلی بیسس کے اوپر سورہ بروج کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ آیت الکرسی کو روزانہ 108 مرتبہ پڑھیں، بہت فائدہ ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، بہت ساری آپ کی نوبتیں دور ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں آپ کے صدقات کے اوپر کہ پائسس کو اس ریٹروگریشنز کے عمل کے دوران کن چیزوں کا صدقہ کرنا چاہیے۔ اس وقت جو ہے آپ کو جو ہے نا ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جن کے پاس وسائل کی کمی ہے، ان کے پاس کچھ چیزیں نہیں ہیں مگر اس کا فارم ہے، میں آگے بتاؤں گا۔ اور یا پھر آپ اولڈ ایج ہوم ہے وہاں پہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ یتیم خانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو
पॉजिटिव एनर्जी दे सकती है डोनेशंस के तौर पर। उसके बाद आपको अपने अकीदे के मुताबिक अपने रब से जुड़ना है। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चिराग मन में रोशन करके अपने रब की बारगाह में सरबस जुड़ हूँ, अल्लाह से अपने राब्ते को मजबूत करें। फिर देखें बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव तरीकों के साथ आगे बढ़ें, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करें, इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मुस्बत रहकर छोटे छोटे चैलेंजेस जो उनको अबूर करना और फिर आगे बढ़ना, वो कामयाबी है। अच्छा, उसके बाद चिराग चिराग जलाएं। अब चिराग जो है वो अंधेरा खत्म करेगा, रोशनी लेकर आएगा, मगर उस रोशनी के अंदर खुशबू को शामिल करें। खुशबू को कैसे शामिल करें कि जी आप सरसों के तेल से चिराग जला रहे हैं, मगर उसमें अगर आप चमेली का तेल डाल लेते हैं तो बहुत फायदा होगा। उसके बाद सदकात की बात की जाए तो स्या रंग का कपड़ा सदका करें, स्या रंग की अशिया सदका करें, काले तिल, काली माश, काले चने, काला कपड़ा, और साथ में चावल और सुर्ख मिर्च का सदका जरूर करना है। कसरत से अपने इस्तेमाल के अंदर स्या रंग का इस्तेमाल लेकर आए, काली तस्वीर अपने पास रखें, काले लिबास को पहने, काली कैप्स यूज कर सकते हैं, स्टॉलर यूज कर सकते हैं। एनी फॉर्म में अगर आपके पास ब्लैक कलर है तो वो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगा, आपकी नेगेटिविटी दूर करेगा। कोशिश करें अपने राब्ते को अपने रब से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करें, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। और कोशिश करें अपने घर के अंदर इसमें पेंटन बाग जरूर भेजा करें। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह